قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور جو شخص اپنے اوپر حج کو فرض کر لے پھر وہ بیہودہ باتوں سے اور فسق کاموں سے اور حج میں لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے، خیر کا کام کرو گے، اللہ رب العالمین کے وہ علم میں ہوگا، اور تم زادرہ لے جاؤ، اور بہترین زادرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنا ہے۔ محترم سامعین کرام، حج کے 3 مہینے ہیں۔ شوال، ذوالقعد اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام، اور حج کے جو ایام ہیں وہ مخصوص ہیں۔ حج کے جو ایام ہیں وہ یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ ایام التشریق کے جب ایام ختم ہوتے ہیں تو یہ ایام جو ہے حج کے مخصوص ہیں۔ جب حج کے ایام مخصوص ہیں تو اس کا کیا معنی کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذوالقعد اور ذوالحجہ کے ابتدائی ایام سے مراد مہینے کے اعتبار سے یعنی پہلے ہی عشرے کے اندر حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں 8 تاریخ سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ حج کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ حج کے ارادے سے سفر حج کے لیے شوال کے مہینے سے نکل سکتا ہے۔ وہ اپنا سفر حج جو ہے شوال کے مہینے سے کر سکتا ہے، اپنا سفر حج وہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور میں حج کی نیت سے سفر کرنا چاہتا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ رب العالمین رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کو عید الفطر کی خوشی سے نوازتا ہے۔ عید الفطر جو شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ وہ انعام رب العالمین کے گھر کا دیدار ہے اور وہ حج ہے کہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب آپ حج کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔
آپ سفر حج کر سکتے ہیں، آپ وہ حج کی نیت سے جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر رہ سکتے ہیں اور انتظار کریں گے اپنے حج کے جو مخصوص ایام ہیں، حج کے ادائیگی جن ایام میں ہوتی ہے ان دنوں کی آمد کا آپ انتظار کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے۔ اور حج کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی پرانی ہے، اور اس حج کی طرف پکارنے والا جو منادی ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سورہ حج کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس آئیں گے دور دراز سے، تنگ راستوں سے بھی آئیں گے، کشادہ راستوں سے بھی آئیں گے، ہر قسم کے سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ جس کو موٹے جانور موٹی سواری ملے گی وہ اس پر سوار ہو جائے گا، جس کو دبلے اور پتلے سواریاں ملے وہ اس پر سوار ہو جائیں گے۔ من کل غامر یأتین من کل فج عمیق، ہر قسم کے دبلے پتلے موٹے جانور جو سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو جو میسر ہوگا تو وہ اس پر سوار ہو کر وہ روانہ ہو جائے گا اور وہ آ کر یہاں پر حج کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو بجا لایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا، فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ آئے حج کرنے اور یہاں پر بہت سارے جو منافع ہیں ان منافع کو، ان فائدہ مند چیزوں کو وہ حاصل کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور جو ایام معلومات ہیں ان ایام معلومات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ کا زیادہ جو ہے ذکر اور اللہ کا نام لے، اللہ کی عبادت کرے، ذکر اذکار میں عبادات کے اندر مشغول ہو جائے۔ یہ حج کی تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرے، انہوں نے اعلان کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی کچھ لوگوں کا سفر حج شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی شوال کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ذوالقعدہ ہوتا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر عازمین حج آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پھر جب ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر لاکھوں کی تعداد میں اس سے بھی زائد آپ کو جو ہے عازمین حج جو ہے وہاں نظر آتے ہیں۔ آپ مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے، آپ کو میڈیا رپورٹ بتا رہی ہوتی کہ اس سال کس ملک سے کتنے افراد آئے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے، اور ٹوٹل حاجی جو ہے ان کی کتنی تعداد ہے، وہ آپ کو خبر دے رہے ہوتے ہیں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، عازمین حج کی تعداد وہاں بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جب وہ ایام آ جائیں گے اس ایام میں جتنے بھی حاجی جنہیں حج کرنا ہے وہ وہاں پر جمع ہو جائیں گے، اور مخصوص ایام کے اندر مخصوص قسم کی جو عبادات ہے وہ ان کو مختلف قسم کے احکامات ان کو بجا لائیں گے۔ حج کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلم ہونا۔
اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا وہ حج کرتا ہے تو اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں. مسلم ہونا شرط ہے. اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا. اگر کوئی غیر بالغ حج کر لے اور جب وہ بالغ ہو جائے گا اور وہ مستطیع ہوگا یعنی صاحب استطاعت ہوگا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب بالغ نہیں تھا نابالغ تھا میں نے اسی وقت حج کا فریضہ ادا کر لیا تھا مجھ سے یہ حکم ساقط ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. اسے حج کرنا پڑے گا. اور وہ جو انہوں نے حج کیا وہ اس کے لیے نفلی تھا کیونکہ اس وقت وہ نابالغ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اپنے بچے کو اٹھایا, کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے کی طرف دیکھیے اور آپ بتائیے کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ کہا جی ہاں یہ بچہ حج کر سکتا ہے, وَلَكِ أَجْرٌ لیکن اجر اس کا آپ کو ملے گا. اس کے حج کا جو اجر ہے وہ سارا کا سارا آپ کو ملنے والا ہے. اور اسی طرح تیسری جو شرط ہے حج کے لیے وہ ہے عاقل ہونا, باشعور ہونا, سمجھدار ہونا, حج کے مناسک کو سمجھنا. اور جو مجنون ہوگا دماغی اعتبار سے وہ کمزور ہوگا, وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوگا تو اس کا حج بھی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مناسک حج کیا ہے, مناسک حج کی ادائیگی کا انداز کیا ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی, اس کے پلے نہیں پڑے گی. اور چوتھی اور آخری جو شرط ہے حج کے لیے وہ یہ ہے کہ استطاعت ہو. استطاعت یہ چوتھی شرط ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صاحب استطاعت پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر وہ حج کرے. صاحب استطاعت, استطاعت کی دو قسمیں ہیں, ایک استطاعت مالی ہے اور ایک استطاعت جسمانی ہے. اگر کسی کے پاس مالی استطاعت بھی نہیں جسمانی بھی نہیں اس پر حج ہی نہیں. ایک وہ بندہ جس پر مالی استطاعت ہو ہے جسمانی نہیں, وہ بیمار ہے. اگر اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی آسرا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ مالی اعتبار سے تو استطاعت رکھتا ہے, وہ اپنے طرف سے کسی کو حج کروائے اور ایسے شخص کو حج کروائے جس نے پہلے حج کیا ہو, جس نے پہلے حج کیا ہو. ایک خاتون آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ پر حج فرض تھا, حج اس کو اوپر فرض تھا لیکن بیماری کی وجہ سے حج نہ کر سکی اور فوت ہو گئی اسی بیماری کے اندر. اب کیا میں اس کی طرف سے حج کی ادائیگی کر سکتی ہوں؟ کہا جی ہاں. اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی آپ کی والدہ مقروض ہوتی تو کیا آپ اس قرض کی ادائیگی نہیں کرتی؟ کہا بالکل کرتی. کہا کہ اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا جو قرض ہے آپ کی والدہ پر اب اس کی ادائیگی کرے اپنی والدہ کی طرف سے. اور اگر یہ تمام شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہوگی تو اس کا حج صحیح نہیں سمجھا جائے گا. یہ 4 بنیادی شرائط ہیں, یہ 4 بنیادی شرائط ہیں حج کے, اور حج کے بڑے فضائل ہیں. حج جو ہے یہ ماقبل کے گناہوں کو معاف کرنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, مشہور روایت, سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ گئی. کہتے ہیں کہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ اپنے ہاتھ کو آپ پھیلائے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا عمر, عمر کیا ہو گیا, آج کیوں کھینچا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا لیکن میری بیعت مشروط ہوگی. کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا میری ایک شرط ہے ان یغفر لی
دور جاہلیت میں جو میں نے گناہ کیے ہیں میرے ان گناہوں کو اللہ معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلها۔ فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام جو ہے، اسلام لانے سے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم حج کرنے سے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کرنے سے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا یہ 3 ایسے اعمال ہیں کہ ماقبل کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر آپ ہجرت کرتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر آپ حج کرتے ہیں تو آپ کے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 3 اعمال کا تذکرہ ہے اس میں، ایک حج کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج میں اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے کہ نہ اسے بیہودہ باتیں کرنی ہیں، نہ اسے فحش باتیں کرنی ہیں، نہ اس کو فسق و فجور کے کام کرنے ہیں، اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے بھی روکتا ہے، فسق و فجور کے کاموں سے بھی روکتا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اور وہ حج اسی طرح ادا کرتا ہے جس طرح اس کو حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا جب وہ لوٹتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اسی طرح حج کر کے لوٹتا ہے جس طرح وہ بچہ ہوتا ہے جسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہوتا ہے، یعنی وہ پیدا ہونے والا بچہ جس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جب یہ حاجی حج کر کے لوٹتا ہے بھی اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور فرمایا حج یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 نمبر پر ہے، جہاں 3 نمبر پر ہے وہاں مردوں کی کیٹیگری کے حساب سے ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا وہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا وہ حج مبرور، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور جہاں پر یہ کہا گیا کہ افضل جہاد جو ہے وہ حج ہے، وہ خواتین کے سوال پر کہا گیا۔ امی عائشہ آئی کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں اور ہم خواتین نے اسی بات کو سمجھا ہے کہ سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ہم کیا جہاد میں شامل نہ ہوں؟ کیا ہم جہاد نہ کریں؟ کہا نہیں، لیکن تم ایسا کرو حج کرو، تم حج کرو، اور تمہارے لیے سب سے افضل اگر کوئی جہاد ہے تو وہ حج ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ مردوں کے حساب سے 3 عمل حج کا، خواتین کے حساب سے پہلا عمل سب سے افضلیت کا اگر کوئی ہے تو وہ حج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیگر فضائل بیان کیے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو حج کر کر واپس لوٹتا ہے، فرمایا کہ اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب وہ حج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے ہر قدم کے عوض میں اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ان کو کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین بارش کے قطروں کے عوض یا دنیاوی ایام کے عوض، مختلف الفاظ ہے، فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہ اس کے دھو دیتا ہے۔ اور جب وہ آگے اعمال میں بڑھتا ہے، یعنی اپنے سر کو منڈواتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے اس کا جو اجر ہے اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ فرمایا جب طواف کرتا ہے، طواف کر کر جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے، مٹا دیتا ہے جس طرح کوئی پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، رب العالمین اس کو بھی گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کے اندر حسن کہا اس روایت کو، صحیح روایت ہے، قابل قبول روایت ہے، حج کے بڑے فضائل ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے ایام میں اور خاص طور پر میدان عرفات میں جب لوگ آتے ہیں وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ان کے پرا گندہ بال اور ان کے گرد و غبار والے یہ کپڑے، ان کا یہ لباس، اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے یہ میری رضا کے لیے جمع ہوئے۔ کہا جاتا ہے جی ہاں۔ کہا یہ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا انہوں نے دیکھا ہے مجھے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ فرمایا اگر مجھے دیکھ لے تو کس قدر ڈریں گے؟ یہ مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ مجھ سے اس قدر ڈرتے ہیں، اگر مجھے دیکھ لے تو کس قدر ڈریں گے؟ اور میدان عرفات میں وہاں پر لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے، فرمایا یہاں پر جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، جو مانگے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، فادعوه واجابوا، اور فرمایا کہ اور اس کے علاوہ اللہ سے جو وہ مانگے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ فَأَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو عطا ہو جاتا ہے، اس کو مل جاتا ہے وہ چیز۔ کتنے حج کے فضائل ہیں اور حج کے مقاصد کیا ہیں، حج ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو حج کرنے گئے ہیں، جن کو جانا ہے، رب العالمین کے لیے وہاں آسانیاں پیدا فرمائے۔ رب العالمین ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے حج کے مناسک ہیں ان کو صحیح سے ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وقول لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔